اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کہتے کسے ہیں؟ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہیں۔ جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوا آتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، اور سجدے میں جائے اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے، بس یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اب اگر کھڑے ہو کر اول اللہ اکبر کہے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہی کھڑا ہونا ہے، اور اگر بیٹھ کر سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے تو بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے اور کھڑے ہونے کی تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے ارادے سے بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو اور بغیر ارادے کے سجدے کی آیت سن لی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھیں تاکہ کسی اور کے اوپر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں۔ نماز کے لیے کیا شرط ہے جی؟ وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف سجدہ کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سر سے جو ہے ایک جو آپ کے ذمہ چیز واجب تھی وہ واجب بھی آپ کے سر سے نہیں اترتا۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو مثال کے طور پر، تو پھر کسی اور وقت وضو کر کے سجدہ کر لے۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت سجدہ کرے، کیونکہ شاید بعد میں یاد رہے یا نہ رہے، اور اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کس پل انسان دنیا میں ہے اور نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی وقت کر لو، لیکن اگر وضو نہیں ہے یا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، فی الفور آپ ادا نہیں کر سکتے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن جلد از جلد جو ہے انسان ادا کر لے۔ اگر کسی کے ذمے بہت سارے سجدے تلاوت کے ہیں، ٹھیک ہے، اب تک ادا ہی نہیں کیے، تو اب کیسے ادا کرنے ہیں؟ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اب ادا کر لے، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی اس کو ادا کرنے چاہیے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، کسی سے اس نے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا۔ اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پہ نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں آیت سن لی اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں، تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہے اسی طرح سے اس کا سجدہ بھی وہ اشارے سے کرے گی۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کے رکوع میں جائے، اور اگر اس آیت کو پڑھ کے فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو بھی درست ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا تب سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوئی، کیونکہ کچھ جب انسان نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ آیات ایسی آ جاتی ہیں جس میں تلاوت سجدہ لازم ہوتا ہے نماز کے اندر ہی، تو اسے چاہیے وہیں پہ ہی اپنی سجدہ ادا کرے اس دوران، اور بعد میں جو ہے جہاں سے تھی پھر وہیں سے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے گنہگار ہوگی، توبہ استغفار کے علاوہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سجدے کی آیت پڑھ کے اگر فوراً رکوع میں چلی گئی اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدے کی تلاوت کی طرف سے یہ رکوع کر رہی ہوں،
تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ کرے گی تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کوئی نیت کرے یا نہ کرے۔ نماز پڑھتے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنی، نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور آپ نے سنا کوئی آپ کے پاس تلاوت کر رہا اور آپ نے اس میں وہ آیت سن لی جس میں سجدہ تھا، تو نماز میں سجدہ نہیں کریں گے بلکہ نماز کے بعد کریں گے۔ اگر نماز میں ہی کریں گے تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، پھر سے کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھا تو ایک ہی سجدہ کرنا آپ کے ذمہ ہوگا، چاہے سب دفعہ پڑھ لو اور آخر میں جا کے سجدہ کر لو یا پہلے ہی دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لو، پھر اس کو بار بار آپ آیت کو دہراتی رہو، کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ نے جگہ بدل لی، اٹھ کر چلی گئیں کسی کام سے، پھر آئیں آپ نے اسی آیت کو دہرایا، پھر آپ کے اوپر جو ہے سجدہ دوسری بار لازم ہو جائے گا۔ یعنی جتنی مرتبہ آپ جگہ کو بدلیں گے اتنی دفعہ جگہ کو بدلنے کی وجہ سے اگر آپ آیت کو بار بار تلاوت کر رہے ہیں، جتنی بار آپ نے آیت کی تلاوت کی اتنی ہی بار آپ کے ذمے سجدہ ادا کرنا ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں اور سجدے کی آیتیں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، تو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کے اوپر ایک ہی سجدہ کرنا لازم ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی لیکن چلی پھری نہیں، جہاں بیٹھی تھی وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر پڑھ لی، تب بھی آپ کے اوپر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلی گئی، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی، تب بھی 2 سجدے کرے گی کیونکہ جگہ تبدیل ہو گئی نا، اس لیے۔